الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا جد له ولا مثال له ولا مثل له لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومحسننا وأنورنا وأجملنا وأعظمنا وعظيمنا وعظمتنا وإكرامنا كريمنا وآلانا وأولانا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا في السماء أحمدا. أصحاب نبينا أكرم من أصحاب الأنبياء والأولياء. أصحاب نبينا أطيب من أصحاب الأنبياء والأولياء. منكر أصحاب نبينا لعين ورجيم وعتل بعد ذلك ذنيم. منكر أصحاب نبينا شر الأنام وولد الحرام وألد الخصام. منكر أصحاب نبينا موف العقل ونهوس الشكل ومشكوك النسل. منكر أصحاب نبينا معيوب ومعتوب ومغزوم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. نہایت ہی واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ علم ازل میں دعا اور التجا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے نجرے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ جنہوں نے یہ خوبصورت دین ہم تک پہنچایا ہے، عظمتوں کو، عظیمتوں کو سلام۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس نفوس پر کہ جنہوں نے ہر چیز کو قربان کر
کے اس دین مبین کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، خالق کائنات رب العالمین، رب السماوات والارض، سب سے بلند و مرتبہ ذات، ہماری حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی تربیت کا انتظام فرمایا، اور جب انسان بغاوت پر اتر آیا تو خالق کائنات نے بے شمار مواقع سے فراہم کیے کہ انسان میری جانب رجوع کر لے، میری جانب واپس پلٹ آ۔ معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت تو روزانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ انسان بغاوت پہ اترتا ہے، انسان رب کے حکموں کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو میرے محترم سامعین، جو اللہ میں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ تم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو جو تم پر ضروری ہے، فرض ہے۔ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، حکم عدولیاں کرتا ہے اس رب کی جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب کی جس نے ہمارے وجود میں بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، اس سے پوچھو اس کی قدر جس کے پاس ہی نہیں ہے۔ ہاتھ یہ نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس ہی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن اتنی شدت عذاب میں نہیں ہے جتنی شدت میرے رب کی رحمت میں ہے۔ اتنا شدید میرے رب کا غصہ نہیں ہے جتنا شدید میرے رب کا پیار ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کئی مواقع قرآن مجید میں ایسے آئے ہیں جہاں میرے اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا شدید ہے، ہیبتناک ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ دلاسے دینے پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے پیارے بندے، اے میرے بندے، اور یہ اللہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہوں کے انبار لگا دیے، اللہ انہیں مخاطب ہے۔ ایسے بندوں کو مخاطب نہیں ہے جو نیک ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس مقام پہ رب تعالیٰ کا انداز تخاطب دیکھیے، تلطف دیکھیے، ترحم دیکھیے کہ خالق کائنات بڑے پیار اور محبت سے، بڑی شفقت سے پکارتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے
میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہوں سے ان کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، کہ میں ہی اکیلا جاہ و جلال کا مالک ہوں، مجھ ایک ذات کو ہی تکبر سجدہ ہے۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے حضرت انسان، تجھے کس نے رب کے کریم ذات سے دور کر دیا؟ کون سی ایسی بات ہو گئی کہ تو اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے رازق کو بھول گیا؟ کون سا ایسا معاملہ پیش آ گیا تیرے ساتھ؟ کون سی تجھے ایسی قوت حاصل ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر تو نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا؟ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، آسمان دنیا پہ بھی روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر ساری زندگی ایک ہی درس دیتے رہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہو، اتنے بے شمار گناہ کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ساری زندگی بغاوت کے بعد، عمر جتنی بھی چاہے ہو گئی، 100 سالہ بوڑھا بھی، ساری زندگی بغاوت کرنے کے بعد، ساری زندگی رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد، اگر وہ واپس لوٹتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے اسے دھتکارتے نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دفع نہیں کرتے، اپنے سے دور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس شفقت کی آغوش میں اس کو سمو لیتے ہیں، اپنی رحمت کی محبت بھری آغوش میں اپنے گناہگار بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ چلو ساری زندگی بغاوت تو کرتا رہا، آج اس کو احساس تو ہو گیا ہے، آج واپس تو وہ لوٹ آیا ہے۔ تو سامعین محترم، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے، کل سے یا آج شام سے ہی ایک خوبصورت مہینہ شروع ہونے والا ہے، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، بڑا ہی خوبصورت ترین مہینہ، جس میں نیکیوں کی بہاریں عام ہوں گی، نیکیوں کا موسم عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ماحول کو یکسر تبدیل فرما دیں گے، معافی مانگنا آسان ہوگا، رب تعالیٰ کے حضور رجوع کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ یہ ایسا ماحول بننے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے۔ سامعین محترم، سارا سال اللہ رب العزت ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، ساری زندگی تبدیل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر گیا، اسے وہاں کا پانی راس آ گیا، اس کی صحت بن گئی۔ یہ مہینہ بھی ہمیں راس آنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد لوگ کہیں کہ اس کو رمضان کا مہینہ راس آ گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ جو مسلسل گناہوں میں زندگی گزارتا تھا، اس نے اپنی لائن کو تبدیل کر کے صراط مستقیم کا انتخاب کر لیا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، ہماری
کم بختی یہ ہے کہ ہم اس خوبصورت مہینے کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس انداز میں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے ہم اس طرح اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی گزشتہ زندگیوں میں دیکھیے، رمضان المبارک کی مقدس راتیں ہم نے گزاری ہیں، بابرکت دن اللہ نے ہمارے نصیبے میں کیے تھے، ہم نے ان میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ ہم ذرا گزشتہ رمضان کو ذہن میں رکھیں تو صحیح۔ اور جو گزشتہ رمضان ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، اس مہینے کی بے اکرامی ہوئی، تو آج عہد کریں کہ ہم نے اس رمضان کو جو اس کے تقاضے ہیں وہ ہم نے بہترین انداز میں پورے کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول کچھ یوں تھا کہ یہ مہینہ بھی آتا نہیں تھا، 2 ماہ قبل رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وبلغنا رمضان، یا کریم اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے۔ 2 ماہ قبل میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں خیریت سے وبلغنا رمضان، ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچانا، ہم رمضان مبارک کو حاصل کر سکیں۔ میرے محترم سامعین، وہ پیغمبر جس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ و رفع ہے، وہ پیغمبر کس انداز میں، کس شدت سے اس مہینہ کے انتظار میں رہتے تھے اور اپنے زندگی کے معمول کو تبدیل فرما لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے معمولات کو تبدیل فرما لیا کرتے تھے۔ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم رمضان مبارک سے پہلے وہ کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے ہاں پلاننگ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کے لیے کس چیز کو ذخیرہ کرنا ہے۔ ہمارے تاجر حضرات ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں، یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے عید کی جو شاپنگ کرنی ہے، جہاں ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کا، اولیاء اللہ کا معمول یہ نہیں تھا۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ گناہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ پھر اس مقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری اسلامی مملکت میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، دام دگنا ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، کسی کے لیے رعایت نہیں رکھتے۔ جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ وہیں پہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لوں، جبکہ اس مہینہ میں ہمیں اللہ کی حکموں کی فرما برداری، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی برکات کو حاصل کرنے کی توقع کرنی چاہیے۔ ہماری اس مسجد کے ایک نمازی ہیں مسافر، بڑی دور سے وہ سفر کر کے ادھر آتے ہیں، کچھ عرصہ ادھر وقت گزارتے ہیں۔ کل وہ یہاں سے رخصت ہوئے، مجھے بتا رہے تھے کہ رمضان مبارک میں کوئی کام نہیں کرتا،
آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہنے لگے کہ صبح سحری کرنے کے بعد میں مسجد میں آتا ہوں، تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اشراق کے بعد پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد 12 بجے کے قریب پھر مسجد میں آتا ہوں، پھر افطاری کے قریب گھر واپس جاتا ہوں۔ رات تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرتا ہوں۔ جو کرنے کے کام ہیں، آخر میں رمضان مبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے نا، تو ضمیر ملامت کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس مہینے کی بے احترامی کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہم معمولی چھوٹے چھوٹے عذر ہمارے ہوتے ہیں۔ اب تو عذر کے بغیر بھی اکثر لوگ کڑیل جوانی میں روزے نہیں رکھ رہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آپ کا روزہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے۔ بھئی دکان نے روزے سے تو نہیں روکا، ابھی تو الحمدللہ موسم بھی اچھا ہے۔ عرب تو عین خط اصطفا میں واقع ہے، جہاں گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے، پتھریلا علاقہ ہے۔ آج ہمارے پاس سہولیات بے شمار ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور بے شمار سہولیات موجود ہیں۔ ہم اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ ان صحابہ کرام کو دیکھیے جنہوں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی روزے رکھے، تپتی ہوئی وادیوں میں بھی روزے رکھے۔ سحری اور افطاری میں ایک ایک کھجور کھا کے انہوں نے روزے رکھے۔ دن کو جہاد کرنا، میدان جنگ میں جنگیں لڑنی، اور رات کو قیام کرنا، رات کو اللہ کے حضور آہوزاریاں کرنا۔ تو وہ کرتے رہے، بخشش طلب کرتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے۔ قبرستان سے گزرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اعمال کیا ہے، ہماری نیکیاں کیا ہیں۔ ہمارے دل پتھر کے ہو گئے۔ وہ اتنی عبادات کرنے کے بعد موت کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ وہ قبر کے پاس سے گزرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں تو ہمارے دل پتھر کے ہو گئے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن یہ چارپائی پہ ہے، کل کو اسی چارپائی پہ میں نے آنا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ہمارے دل مردہ ہو گئے کہ میت سامنے پڑی ہو۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چارپائی پہ ہوں گے، ہمیں غسل دینے والے ہمارے ہاتھ نہیں دوسروں کے ہاتھ ہوں گے، ہماری وہ کروٹیں تبدیل کریں گے، یہ خوبصورت لباس کاٹن اور کرنڈے پھاڑ کے اتار دیے جائیں گے، ہمارے وجود پہ ایک سفید لباس آئے گا، پھر قبر کی پاتال میں اتارا جائے گا۔ ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جنازہ پڑھنے کے بعد ہمیں قبر کی پاتال میں اتاریں گے۔ محبت کا دعویٰ جتنا مرضی ہو کسی سے، کوئی بندہ کسی کی قبر میں نہیں اترتا۔ کوئی بندہ ایک سیکنڈ گزارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سگی ماں ہی کیوں نہ ہو، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی جان سے زیادہ عزیز اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جب قبر کی پاتال میں اتارنا ہے تو اسے تلے تنہا منو مٹی تلے دفنا کے واپس گھروں کو آ جانا ہے۔ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا اس چیز کا۔ ہم غور تو کریں نا، ہمارے وجود پہ بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ نزع کا عالم طاری ہوگا، ہمارے وجود سے بھی روح نکالی جائے گی، ہمارے قدموں سے روح کا نکلنا شروع ہوگا، ہمارے وجود سے روح نکلتی نکلتی
کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کی حالت یوں نہ ہو گئی ہو کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ گناہگار کے بدن سے روح اس طرح نکالی جائے گی جیسے کانٹوں پر ریشم کا کپڑا پھینکا جائے، ایک کونا پکڑ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ اگر ہم گناہوں میں زندگی گزارتے رہیں گے تو ہماری روح کو بھی اسی طرح کھینچا جائے گا اور ہماری روح کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور تکلیف اس شدت کی ہوگی۔ ارے میرے دوستو، نبی آخر الزمان سارے نبیوں سے جن کا مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ورفع مقام ہے، جب پیارے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو میرے پیارے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہے، یا خدایا موت کی سختیوں سے میری حفاظت فرما۔ ہم کس بات کے لیے؟ میرے محترم مکرم سامعین، وہ وقت آنے والا ہے، ہمارے سامنے کئی موتیں ہوئی، کوئی اچانک کھڑا کھڑا مر جاتا ہے، کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے بھی جانا ہے۔ ایک دعا اللہ سے یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اور سخت موت سے ہماری تکلیف دہ موت سے، اذیت ناک موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی ہم نے دیکھا ہے ٹرکوں کے تلے آتے ہیں، جسم کچلے جاتے ہیں، کتنی اذیت ناک دردناک موت ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کی جانب رجوع کر لیں۔ آج شام سے نہیں تو کل شام سے وہ مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوبن پر ہوگی۔ خالق کائنات بخشش تھوک کے حساب سے کریں گے۔ جس طرح پہلے عام ایام میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتے ہیں، تو ان ایام میں تو خالق کائنات کی رحمت، محبت، پیار اس امت کے ساتھ پورے جوبن پر ہو۔ ساری زندگی بغاوت کی، گزشتہ رمضان جو گزرے ان سے بھی ہم نے کچھ حاصل نہ کیا، ہم ان کو بھی صحیح طور پہ گزار نہ سکے، عقیدت نہ رکھ کر سکے، احترام نہ کر سکے۔ عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اس رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، بارگاہ خدا بندی میں آنسو بہانے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، فرض نمازیں پانچوں جو ہیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک نماز اکیلا بندہ پڑھے اسے ایک کا ثواب ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 کا ثواب ہوتا ہے۔ ہمیں دکان میں 1 روپے کی بچت ہوتی ہو، ہم اس کو چھوڑ کے 27 روپے کی بچت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں ہماری سستی کیوں ہے؟ کوشش کریں، بلکہ پکا ارادہ کریں، عہد کریں کہ یہ مہینہ ماہ سیام جو آ رہا ہے، ہم نے ایک بھی تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کرنا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی تکبیر جس میں نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں اسے تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، وہ امام کے ساتھ ہم نے مکمل مہینہ جو ہے اس کی پوری احتیاط کرنی ہے۔ ایک ثواب دگنا، کئی گنا زیادہ۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، رمضان مبارک میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مسواک کر کے ہم نماز ادا کریں تو اس کا اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، رمضان مبارک میں کتنے نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ دین جو ہے اپنے پاس ادھار نہیں رکھتا۔ جس نے دین کا احترام کیا، دین کے ساتھ جو لگ گیا، اس دین نے، میرے پیارے پیغمبر کے اس مقدس دین نے اپنے پاس کبھی ادھار نہیں رکھا۔ دنیا میں بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں
کہ جس نے دین کے ساتھ محبت کی اس کے ساتھ ساری دنیا نے محبت کی ہے، آخرت میں بھی رب تعالیٰ کی مخلوق محبت کرے گی۔ میرے محترم سامعین، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں 27 نمازوں کے ثواب دیتے ہیں۔ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، ہماری نمازیں بھی جو ہیں ان سے خشوع و خضوع اٹھ چکا ہے۔ ہماری نماز، ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ احادیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ یہ نہیں گنتی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ وزن ہوگا، اور وزن ان نمازوں کا زیادہ ہوگا جن میں خشوع و خضوع زیادہ ہوگا، جن میں اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، ہماری توجہ تلاوت پہ ہو، ہماری توجہ تسبیحات پہ ہو، تکبیرات پہ ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے، کون سی رکعت پڑھی ہے۔ اکثر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ہمارا دھیان کہیں ہے، نماز ہم کہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹکریں مارنے کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو یہ فرض تو ادا ہو گیا، ہمارے سر سے فرض کا بوجھ اتر گیا، لیکن اس عمل کا ترازو میں بالکل بھی وزن نہیں ہے۔ بے وزن اعمال لے کر کے نہ جائیے، اپنے اعمال کو وزنی کیجئے اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ وزنی کرنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، حفاظت کرنی ہے ریاکاری سے بچاتے ہوئے، دکھلاوے سے بچاتے ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں اس کو لٹا دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن نیت اس کی ٹھیک نہ ہو، ریاکاری کی نیت ہو، دکھلاوے کی نیت ہو کہ میرا لوگ چرچا کرنے لگ جائیں، بڑا سخی ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1% بھی اس کا ثواب نہیں ہے، ایک نیکی نہیں اسے ملے گی، الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ۔ جس نے کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرے، نماز پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھے، روزہ رکھنا ہے اخلاص کے ساتھ رکھے، کسی کی کے ساتھ سخی بننا ہے، اپنے مال میں سے کچھ اس کو دینا ہے، اس پہ احسان نہ جتلاؤ۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ تم سے یہ مال چھین بھی سکتا ہے، یہ میری ملکیت یا آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں پر سخاوت کرنا، دوسروں کو دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ہماری شریعت میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقات ہیں، ان کے علاوہ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے کی صحیح طور پہ قدر کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی۔ معمولی عذر کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیے گا، روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا رمضان مبارک میں روزے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ لہذا اس مہینہ میں کوشش کریں کہ کوئی عذر بن بھی جائے، ہمت اللہ دیتا ہے، طاقت اللہ دیتا ہے۔ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی خاص طور پہ مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو عذر بھی ہے، بڑھاپے کا عذر ہے، کوئی بیماری کا عذر ہے، وہ کوشش تو کرے روزے رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس نے میرے لیے روزہ رکھا، جس نے میرے لیے روزہ رکھا اس کو اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ میرے محترم مکرم سامعین، عبادات کا شیڈول بنائیے، تلاوت کا معمول بنائیے، روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ صرف 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں، ہم نے اشراق بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی ادا کرنی ہے،
ہم نے ابابین کے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ہم نے چاشت کے نوافل بھی انشاءاللہ ادا کرنے ہیں۔ اور قرآن مجید اس مقدس مہینے میں اترنے والی پیاری کتاب، اس کی تلاوت کا معمول بھی بنانا ہے۔ آج ایک بات بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن مجید کو ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح رٹا لگانا، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ آج کل کے سیکولر قسم کے جو سکالر بیٹھے ہیں نا، ان کے یہ الفاظ، یہ اس کو طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قرآن، اس کو آپ پڑھو گے، عام دنوں میں ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، رمضان مبارک میں ایک حرف کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ان اعمال کا، ان تلاوتوں کا، ان عبادات کا قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اولیاء اللہ، ان کا تو معمول اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکتیں عطا کرتے تھے۔ ہمارے کئی سارے اولیاء کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ صبح قرآن مجید شروع کرتے ہیں، رات کو قرآن مجید مکمل، رات کو شروع کرتے ہیں، صبح تک مکمل۔ کئی بزرگوں کے بارے پڑھا، کئی صحابہ کرام کے بارے پڑھا کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں 60 قرآن مجید ان کی تکمیل کی ہے۔ ہمارے لیے تو 3 پڑھنا بھی مشکل ہے، 3 تو میں نے زیادہ کہہ دی، 1 مکمل کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے قرآن مجید الماریوں میں پڑے ہیں، ان پہ کھٹے کی تہ تو جم گئی، قرآن مجید کھول کے ہم نے نہ دیکھا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کی جانب رجوع کا مہینہ، اللہ کی جانب پلٹنے کا مہینہ، رب کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، مغفرت کروانے کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے۔ عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے روزے بھی سارے رکھنے ہیں، نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری پڑھنی ہیں، اور کم از کم جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے، ہم نے 3 قرآن مجید بھی مکمل کرنے ہیں۔ اور سب سے اہم ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم نے اس میں سخاوت بھی بھرپور کرنی ہے۔ جو اللہ کے بندوں پہ اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار اور محبت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلے میں کئی گناہ کر کے اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے افطاری کے دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں سجی ہوں، ہمارے ہمسائے میں دسترخوان خالی ہو، میرے محترم سامعین، ہمارے روزوں کا کیا فائدہ؟ جتنی کوشش ہو سکے اپنے ہمسایوں میں، اپنے محلے میں، پتہ ہوتا ہے سب کو، جو غریب ہیں ان کو آپ ضرور جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اپنے محلے داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس چیز کا خوب اہتمام کریں۔ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے ہم پہ، اس کو ادا کرنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ جہاں ادا کی جا رہی ہو وہاں پہ بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا کہ یہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف ہے یا نہیں۔ اس میں آپ علماء کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کو صحیح عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔